السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے اللہ کی معرفت کے تعلق سے کچھ باتیں سنی، اسی طریقے سے اللہ کے حقوق کے تعلق سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں سنی، اور گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے لیے بجا لائے، وہ دوسرا کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا مظاہر قدرت ہی کیوں نہ ہو، کسی کے لیے بھی کسی بھی طرح کی عبادت لائق و زیبا نہیں ہے۔ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہے میرے بھائیوں؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہماری نماز اللہ کے لیے، ہمارا روزہ اللہ کے لیے، ہمارا زکوٰۃ اللہ کے لیے، ہمارا حج اللہ کے لیے، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کس کے لیے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ مانگیں اللہ سے مانگیں، دعا کریں اللہ سے کریں، فریاد کریں اللہ سے کریں، پناہ مانگیں اللہ سے مانگیں، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگیں، قربانی کریں تو کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ چھوٹی قربانی ہو یا بڑی قربانی ہو، عید الاضحیٰ کی قربانی ہو یا کوئی بھی قربانی ہو، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے نہ کریں۔ یہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ نے سنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دین کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ 3 بنیادی اصول ہیں، اور یہ وہی اصول ہیں میرے بھائی جن کا قبر میں ہم سے سوال ہوگا۔ اس کے تعلق سے پہلا اصول یا پہلا سوال جو قبر میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے کئی دروس میں سنا۔ آج دوسرا سوال جو ہم سے قبر میں ہوگا، یا ہمارے دین کے ہمارے دین کا جو دوسرا بنیادی اصول ہے وہ دین کی معرفت۔ کیا؟ دین کی معرفت۔ کیونکہ آنے والا فرشتہ منکر نکیر جو مردے سے دوسرا سوال کریں گے، وہ دوسرا سوال ہوگا وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ جو دنیا میں اسلام پہ عمل کر رہا ہوگا وہ آخرت میں بھی قبر میں کہے گا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور جس نے دنیا میں اسلام کو نہیں جانا، اپنے دین کی معرفت نہیں حاصل کیا، وہ قبر میں کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، اے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ میں وہی کہتا تھا جو دوسروں کو کہتے ہوئے سنتا تھا، میں وہی کہتا تھا جو دوسروں کو کہتے ہوئے سنتا تھا۔ تو یہ میرے پیاروں، یہ جو دوسرا سوال ہے کہ دین تمہارا کیا ہے، اس کی بھی ہمیں معرفت چاہیے، اس کی بھی ہمیں پہچان چاہیے، اس کی بھی ہمیں پہچان چاہیے میرے بھائیوں۔ اب دین کسے کہتے ہیں؟ دین سے مراد کیا ہے؟ دین کی معرفت کے کریم بھائی زیادہ بات نہ کریں، لے کر کے بانٹ دیں بس۔ کریم بھائی بات زیادہ نہ کریں، لے کر بانٹ دیں بس۔ تو بات یہ ہو رہی تھی دین کے تعلق سے سوال ہوگا تو دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، دین کے اصل معنی ہوتا ہے بات کو ماننا، اطاعت و بندگی۔ کوئی
تمہیں حکم دے اس بات کو مانو، اس کو اطاعت کہتے ہیں، فرما برداری کہتے ہیں، اسی کا نام دین ہے۔ آج دنیا میں دو طرح کے دین ہیں، ایک اللہ کی طرف سے دین بھیجا ہوا دین ہے، اور دوسرے میرے پیار لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے، لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دین اپنے طور پہ بنایا ہے اور لوگوں کو جو ہے اس کے ماننے کی دعوت دی ہے، جیسے میرے بھائی کفار مکہ کا دین تھا، غیر مسلموں کا دین ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی یہ دین جو ہوتا ہے اصل میں ہوتا ہے فرما برداری کا نام دین ہے۔ الدین والطاعہ، دین کا مطلب طاعت و فرما برداری۔ لیکن جب ہم کہیں دین اسلام میرے بھائیوں، تو دین اسلام کا مطلب ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیے گا، یہ دین جس کا ہم سے سوال ہوگا اس دین کا معنی کیا ہوتا ہے، اس دین کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، کیا اس مفہوم کے مطابق اس دین پہ ہم عمل کرتے ہیں یا دین پہ عمل ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا گیا اس کا جواب میرے پیارو، الدین هو الاستسلام للہ سبحانہ وتعالی بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ دین نام ہے اللہ کی توحید کو دل و جان سے مان کر کے، اللہ کی توحید کو دل و جان سے مان کر کے اس کے احکام و فرامین کی فرما برداری کرنا، اور شرک اور مشرکوں سے اظہار بیزاری کرنا۔ تو دین مطلب ہوا تین چیزوں کا میرے بھائی۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، دل و جان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا اور الہ اور معبود کے طور پر، رب کے طور پر نہ ماننا۔ تو سب سے پہلے دین اسلام کا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ دائرے توحید میں آئیں، آپ دائرے توحید میں آئیں، توحید میں آنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میرے بھائی اس دین کے اندر جو احکام، لیکن گفتگو نہ کریں بھائی زیادہ، آپ لوگ جو ہو بس ایک بات مان کے اس پہ ختم کر دیں، آپس میں گفتگو اتنی نہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا مطلب میرے پیارو، ہمارے اسلام، ہمارا جو دین ہے نا، وہ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اور دوسرے اس کے احکام اور فرامین پہ عمل کرنا، اس کے احکام و فرامین کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا، اور تیسرے شرک اور مشرکوں سے اظہار بیزاری کرنا کہ شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مشرکوں سے میرا کوئی تعلق ہے، اے اللہ میں شرک سے اظہار بیزاری کرتا ہوں، نہ میں شرک کروں گا اور نہ مشرکوں کو اپنا دوست بناؤں گا، نہ اپنا مشرکوں کو دوست بنا۔ تو یہ مفہوم ہوا میرے پیارو ہمارے دین کا، تین چیزوں کا۔ آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں کہ اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو گویا کہ آپ اپنے دین کو جانتے ہیں اور اپنے دین اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے، تو گویا کہ دین پہ عمل کرتے۔ سب سے پہلی چیز توحید، سب سے پہلی چیز کیا میرے بھائی؟ توحید۔ اور دوسری چیز دین کے احکام و فرامین پہ عمل کرنا، اور تیسری چیز شرک سے اظہار بیزاری کرنا کہ میں شرک نہیں کروں گا اور نہ میرا کوئی تعلق مشرکوں سے ہے۔ یہ نام ہے دین۔ یہ دین میرے پیارو جس کا ہمارے سوال ہوگا، یہ دین اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف چیزوں کا نام ہے، اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اس کا اسلام ہے، اور دوسرا درجہ اس کا ایمان ہے، اور تیسرا درجہ اس کا احسان ہے۔ غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلا درجہ ایمان، اور دوسرا پہلا درجہ اسلام، اور دوسرا درجہ میرے بھائی ایمان، اور تیسرا درجہ احسان۔ اسلام کس کو کہتے ہیں اور ایمان کو کس کو کہتے ہیں؟ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ حقیقت میں میرے پیارو اگر الگ الگ بولا جائے تو اسلام اور ایمان دونوں چیز ایک ہے، لیکن جب ایک ساتھ بولا جائے، جیسے آج میں بول رہا ہوں ایمان اور اسلام کو میں ساتھ بول رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوگا اسلام ظاہری عمل کو کہتے ہیں جبکہ ایمان دل کے عمل کو کہتے ہیں۔ کس کے عمل کو کہتے ہیں؟ دل کے۔ ایک جسم کا عمل ہوتا ہے، ایک دل کا عمل ہوتا ہے۔ یقین ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ دل سے نا، کہ ہاتھ پیر سے، دل سے یقین اور اس یقین کے مطابق عمل۔ تو جو یقین ہے وہ ایمان، اور جو عمل ہے وہ اسلام۔ سمجھنا؟ جو یقین ہے وہ کیا نام ہے؟ ایمان۔ میرا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین
ایک ہے، اللہ رب العالمین ایک ہے. یہ دل سے ہم نے یقین کیا نا، اور اس میں جو عمل کیا، صرف ہم نے اللہ کی عبادت کی، تو اسلام ہو گیا. بہرحال میرے پیارو، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے بھی ارکان ہیں. ان تینوں چیزوں کے بھی ارکان ہیں. اسلام کے 5 رکن ہیں. کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت. پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز. اور تیسرا رکن کیا ہے؟ زکات. اور چوتھا رکن کیا ہے؟ روزہ. اور 5واں رکن کیا ہے؟ حج. کیا 5واں رکن میرے بھائی؟ حج. اگر ہم سے کوئی پوچھے میرے بھائی کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، تو اس کا جواب دینا ہے 5 ہیں. کتنے جواب ہے؟ 5. پہلا رکن جو ہے میرے بھائی، یہی سارے رکنوں کا رکن ہے، وہ کلمہ شہادت ہے. کلمہ شہادت ہے. کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، واشہد ان محمدا رسول اللہ. یہ دونوں کلمے مل کر 2 جملے ہوئے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. دونوں کلمے مل کر کے میرے پیارو ہمارا کلمہ شہادت بنتا ہے. دونوں کی گواہی ہمیں ضروری ہے دینا. دونوں کی گواہی ہمیں ضروری ہے دینا. اب آئیے دیکھیں میرے بھائی، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ یہ لا الہ الا اللہ میں 2 ٹکڑے ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ. ایک لا الہ اور ایک الا اللہ. اس کو اگر سمجھیں گے بہت اچھی باتیں نکل آئیں گی. لا الہ کا مطلب کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے ہم سب سے پہلے سارے معبودان باطلہ کی عبودیت کا انکار کریں، سارے خداؤں کی خدائی کا انکار کریں، سارے الہوں کی الوہیت کا انکار کریں. کہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نہ کوئی نبی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی ولی عبادت کے لائق ہے، نہ شجر عبادت کے لائق ہے، نہ حجر عبادت کے لیے لائق ہے، نہ شمس عبادت کے لائق ہے، نہ قمر عبادت کے لائق ہے. کائنات کی کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت اس دنیا میں ہوتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، ساری عبادت کیا ہے؟ باطل ہے. ساری عبادت باطل ہے. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، ہم کہیں گے اس کی عبادت باطل ہے. اگر کوئی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، ہم کہیں گے اس کی عبادت باطل ہے. کوئی سورج و چاند کی عبادت کرتا ہے، ہم کہیں گے اس کی عبادت باطل ہے. کوئی کسی نبی کی عبادت کرتا ہے، ہم کہیں گے اس کی عبادت باطل ہے. کوئی کسی پتھر کی عبادت کرتا ہے، ہم کہیں گے اس کی عبادت باطل ہے. کیونکہ ہم نے کہا لا الہ. ہم نے کیا کہا؟ لا الہ. کوئی معبود نہیں ہے سوائے کس کے؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب میرے پیارو جتنی عبادتیں کی جاتی سب کا پہلے انکار کر دو، سوائے اللہ کے ساری چیزوں کا انکار کر دو. اور اس سے پہلے آپ نے سنا تھا میرے بھائی گزشتہ درس میں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف نماز کا نام عبادت ہے؟ نہیں میرے، عبادت اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین کروانا پسند کرے. جو چیز کہے اللہ میرے بندے کرو، وہ عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ عبادت. اللہ نے کہا کہ نماز عبادت ہے، نماز پڑھو میرے بندو. ہم نے کہا نماز عبادت ہے. اب جب عبادت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے کہا میرے بندو روزہ رکھو، روزہ رکھنا عبادت ہے. جب عبادت ہے تو عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ رب العالمین نے کہا زکات دو، ہم کس کی رضا کے لیے زکات دیں؟ صرف اللہ کے لیے. اسی وجہ سے گزشتہ درس میں ہم نے آپ نے سنا میرے پیارو، ان صلاتی ونسکی ومماتی عالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے. اللہ بلا شریک کے ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ سارے معبودوں کی عبادت کا انکار کرتا ہے. اور کس کا اقرار کرتا ہے؟ اللہ. یہ ذہن میں بیٹھا لو میرے پیارو، یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے
یہ عبادت جو اگر ہوگا تو ہمارا کلمہ یہ کہتا ہے اس کلمے کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت صحیح نہیں، صرف کس کی عبادت ہوگی؟ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کے کتنے حصے ہیں تو ہم کہیں گے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ سارے معبودوں کی عبادت کا انکار. اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو یہ دل سے یقین کر لو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے سوائے اللہ. سجدہ عبادت ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ جی سجدہ عبادت ہے علی بھائی. تو سجدہ عبادت ہے تو کس کے لیے سجدہ ہے؟ اللہ کے. اگر کوئی کسی قبر والے کا سجدہ کرے تو دل سے کہے گا میرے کا، ہم کہیں گے اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کا سجدہ کر رہے ہو تو تم نے لا الہ الا اللہ کہا، کیونکہ تم زبان سے کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے نہیں. تو جب اللہ ہی عبادت کے لائق سجدہ کر اللہ، دعا عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ مانگنا اللہ کے سنے کا الدعاء العبادہ، الدعاء العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. جب دعا اللہ عبادت ہے تو کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو سوال کرو، اللہ سے سوال کرو. اب اللہ کو سوال چھوڑ کر کے کوئی غیر اللہ سے سوال کرے تو کوئی لات کو بلائے، کوئی منات کو بلائے، کوئی وقت کو بلائے، کوئی سوا کو بلائے، کوئی یغوث کو بلائے، کوئی یعوق کو بلائے، کوئی نصب کو بلائے، کسی کو بھی بلائے، ہم نے کہا یہ غلط ہے. یہ دعا کس کے لیے صرف ہے؟ اللہ کی. اللہ رب العالمین نے کیا خود کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ میرے نبی جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. جب بھی بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا تو مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے خالی ہاتھ کو میں واپس کروں. جب بھی کوئی بندہ مانگتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو بھر کر کے واپس کروں، خالی اس کے ہاتھ کو واپس ہے. تو دعا عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اور اگر ہم دعا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے کرتے ہیں گویا کہ لا الہ الا اللہ کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ لا الہ الا ہمیں تو یہ سکھاتا نا کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق ہے نہیں ہے. اگر کوئی کہے یا علی المدد، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد کر، یہ صحیح ہے؟ کیوں نہیں صحیح میرے بھائی؟ کان کھول کر کے سمجھو، کیونکہ اللہ سے کہتا ہے کہ میرے بندے جب مدد کی ضرورت پڑے گی مانگو. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں پڑھتے، ہر رکعت میں پڑھتے، اس میں کیا پڑھتے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہو، تجھی سے صرف مدد مانگتے. تو قرآن میں تو تم نماز میں اقرار کرتے ہو کسی پر اللہ سے مانگتے، اور جب مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی یا علی المدد کہہ دیتے ہو، یا غوث المدد کہہ دیتے ہو، یا خواجہ المدد کہہ دیتے ہو. تو میرے پیارو یہ غلط، یہ غلط. اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتے ہو تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کو. اسی طرح فریاد کرنا. فریاد کیا ہوتا ہے؟ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے فریاد کہتا ہے، کوئی پریشانی اسے دور کر دے. معین و مددگار چاہتا تو کون مدد کرے گا؟ اللہ. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو کس سے پکارا؟ اللہ کو. اللہ کو. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کس کو پکارا؟ اللہ کو. سارے لوگوں نے میرے پیاروں کس کو بلایا؟ اللہ کو بلایا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ہم کس کو بلائے؟ اللہ. اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو اگر بلاتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. نظر و نیاز، نظر ہوتا نا، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اللہ رب العالمین، حالانکہ ایسے لٹکی ہوئی نظر نہیں ماننی چاہیے. اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو تیرے لیے میں تیرے راہ میں اتنا صدقہ کروں گا. ایک عبادت ہوئی نا. ایسے اللہ سے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جب بھی بچہ بیمار ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو بجائے کہ ہم نظر ایسا مانے اور 10 روپیہ 1 روپیہ 10,000 جتنا ہم سب صدقہ کر دیں، اس سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہ معلق نظر ہمیں نہیں ماننی. لیکن اگر کسی نے مان لیا تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے. اب کوئی جائے کسی پیر بابا کے سامنے کہے، کسی پیر کے کسی کی قبر پہ جائے، بابا اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ دیکھ چڑھاؤں گا. دیکھ چڑھاؤں گا. تو کیا میرے بھائی یہ نظر ہے کس کے لیے تم نے کر دیا؟ غیر اللہ کے لیے، بابے کے لیے کر دیا. جو بابا خود سویا ہوا قبر کے اندر، تمہاری مصیبت کیسے دور کر سکتا ہے؟ دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ کا میرے پیارو کیا ہے؟ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی عبادت
میں غیر اللہ کے لیے نہیں کروں گا، جو کروں گا سو صرف اس کے لیے اللہ کا۔ اس کے بعد کہتے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ اتنا آسان نہیں ہے گواہی دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے بھائی صرف زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر والاجتناب عما نهى عنه وجزر وان لا يعبد الله الا بما شاء۔ جب ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر 4 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ کتنی میرے بھائی؟ 4۔ کون کون؟ سب سے پہلے جب نبی پہ ایمان لائے، طاعته فیما امر، جو کچھ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا اس پر عمل کریں، جو کچھ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا اس کے پر ہم عمل کریں، اس پہ چوچرا نہ کریں۔ نبی نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس میں 6 نہ کریں، اس میں ہم 6 نہ کریں، اور نہ 4 کریں، اور نہ 3 کریں۔ نبی نے زکات دینے کے لیے کہا زکات دیں، نبی نے جو شریعت ہمیں دی اس شریعت پہ عمل کریں، اس شریعت پہ ہم عمل کریں۔ سب سے پہلے نبی کو نبی ماننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی نے جو کچھ ہمیں حکم دیا اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اور دوسرا وہ تصدیق فیما اخبر، نبی نے جو خبر دیا ہے اس خبر کی ہم تصدیق۔ نبی نے بتایا کہ قبر میں سوال ہوگا نا، نے کہا ٹھیک ہے سوال ہوگا، میرے نبی نے خبر دی ہے خبر میں سوال ہوگا، اس میں کوئی چوچرا نہیں ہے۔ نبی نے کہا قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہوگا، ٹھیک ہے قبر میں منکر نکیر۔ میرے نبی نے کہا قبر مومنوں کے لیے تا حد نظر کشادہ ہو جائے گی، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی مومنوں کے لیے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس کی قبر میں، جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آئیں گی۔ اللہ، جنت کہاں ہے، قبر کہاں ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی؟ کہاں آئیں گی؟ اس کا تعلق علم غیب سے ہے، میرے نبی نے بتایا ہے تو آپ نے سچ بتایا، آپ نے بتایا ہے تو آپ نے بتایا، اسی کا تو نام ایمان، تصدیق کرنا نا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اور صبح آپ نے لوگوں کو بتایا، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا، اور بیت المقدس سے میں 7 آسمان پہ گیا، اور 7 آسمان سے میں سدرۃ المنتہا پر گیا، وہاں میں نے بیت معمور کو بھی دیکھا، آپ نے جنت و جہنم کو بھی دیکھا۔ جو کافر تھے نا وہ تو خوش ہو گئے، کتنی چیز ایک ہی رات میں، مہینوں کا سفر تو مکہ سے بیت المقدس کا ہے، تو رات میں گئے، اور مزید اس پہ کہ 7 آسمان پہ گئے، اور مزید اس پہ کہ بیت معمور تک گئے، جنت و جہنم کو دیکھا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا؟ خوش ہو گئے نا۔ ہاں، ابو جہل جو اسلام کا بڑا دشمن تھا نا، وہ بہت خوش ہوا، اسی خوشی میں وہ حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا اگر آج ابو بکر سے ایسی بات کہہ دوں گا نا جو عقل میں آنے والی نہیں تو آپ انکار ضرور کر، آج تو انکار ضرور کر دیں گے۔ خوشی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور کہا جانتے ہو تمہارے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ آج کی رات میں مکے سے بیت المقدس گیا تھا، اور بیت المقدس سے میں 7 آسمان پہ گیا تھا، اور 7 آسمان سے میں بیت المعمور پہ گیا تھا، میں نے جنت و جہنم کو دیکھا ہے۔ بہت خوش تھا وہ جنت، جب یہ حیران کن بات کہیں گے، تعجب خیز بات کہیں گے تو انکار کرتے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ کیا میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہے؟ تو کہا آپ نے کہا تو سچ کہا، آپ نے کہا ہے
تو سچ کہا ہے. ارے تو آج کی بات کہہ رہا ہے. میں تو روز تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے جبریل امین آتے ہیں وہی دے کر. ایک نئی بات نہیں تو کہہ رہا, ایک نئی تو اپنے آپ میں سمجھ لے. میں تو روز تصدیق کرتا ہوں کہ روز جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام دے کر کے آتے ہوں جاتے. وہی حضرت ابو کو کیا نام پڑا؟ صدیق. آدھے صدیق اکبر ہم کہتے ہیں نا. تو میرے پیاروں اسی ایمان کا تقاضا ہے. سب سے پہلے جب ہم اپنے رسول کو رسول مانے تو طاعتہ فیما امر, جو آپ نے حکم دیا اس پہ عمل کرے. آپ کے حکم پہ کسی کے حکم کو غالب نہ کرے, نہ کسی امام کے قول کو, نہ کسی مولوی کے قول کو, نہ کسی عالم کے قول کو, نہ کسی پیر نہ فقیر, کوئی نہیں. جب میرے نبی کا قول آ گیا تو سارے قول. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا گیا کہ حج تمتع کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا جائز ہے. کہا گیا کہ تمہارے باپ کہتے تھے, حضرت عمر کہتے تھے حج تمتع نہیں صحیح ہے. انہوں نے کہا, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ قریب ہے آسمان سے پتھروں کی بارش تمہارے اوپر ہو جائے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا, اور تم کہتے ہو کہ فلاں نے کہا, فلاں نے کہا. ارے فلاں کے قول کی کیا حیثیت جب نبی کا قول آ جائے, جب نبی کی بات آ جائے تو ہر پہ. میرے بھائیوں اس لیے دیکھو نا, جب آپ کو حدیث کی روشنی میں کسی مسئلے کو سمجھا دیا جائے, بات کھول کر کے بتا دیا جائے, یہ نہ کہو ہمارے مولانا یہ کہتے ہیں, ہمارے مولانا امام صاحب یہ کہتے ہیں. سارے اماموں کے امام کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو سب سے پہلے آپ کے ہم آپ کو رسول ہم نے آپ کے کلمہ کو پڑھا تو آپ کے ہم تصدیق, آپ کی بات مانے, آپ کی تصدیق کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جنت ایسی ہوگی, جہنم ایسی ہوگی, جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی, میدان محشر کے وقت ایسا ہوگا, پل صراط ایسا ہوگا. پل صراط پہ سے سارے لوگ گزریں گے نا جی, تو پل صراط کتنا موٹا ہوگا, کتنا چوڑا ہوگا, بال کے برابر. یہ پل صراط جیسے ہمارے سر کے بال باریک سے ہے نا, ایسے پل صراط ہوگا, اسی پہ سارے لوگ گزریں گے. اور کوئی چمک کے معنی جیسے بجلی چمکتی تیزی سے گزرے گا, کوئی تیز رفتار گھوڑے کی گزر جائے گا, کوئی عام چمکتے گزر جائے گا, کوئی تیز جو ہے گھسٹتے دوڑتے گزرے گا, کوئی گھسٹتے گزرے گا, سارے لوگ گزر جائیں گے. اب کیا کوئی ایسا بھی پل ہوتا جو بال کتنا باریک ہوتا ہے؟ جواب میرے نبی نے کہا, میرے نبی نے کہا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ میرے نبی نے ایسے خبر دیا ہے, اس لیے پل صراط ایسے ہے, پل صراط ایسے. اور بلا جھجک اس پر قسم بھی کھا سکتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے پل صراط کیسا ہے تو ہم کہیں گے اللہ کی قسم پل صراط بال سے بال کے مانند باریک ہوگا. کیسے تم نے قسم کھا لی, کیسے تم نے جانا؟ کہا میرے نبی نے خبر دی ہے, اور میرے نبی نے جو خبر دی ہے وہ سچ خبر. وہ تو دو بات ہوگی نا, جب نبی کو رسول مانے تو سب سے پہلے کچھ بات مانو, دوسرے نمبر پہ میرے پیاروں تصدیق کرو, اور تیسرے نمبر پہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جس کو تمہارے نبی نے چھوڑنے کے. وہ کیا ہے؟ شراب پینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام, زنا کرنا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, چغلی کرنا حرام ہے, کسی کا ناجائز مال لینا حرام ہے, یتیموں کا مال کھانا حرام ہے. کہ میرے نبی نے کہا ان چیزوں کو چھوڑ دو. اب ہمارے اوپر واجب کی چیزوں کو ہم بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. بات یہ ہے. تو یہ تیسرا معنی ہوا کہ جب رسول کو آپ نے رسول مانا تو سب سے پہلے آپ کی اطاعت, دوسرے نمبر تصدیق, اور تیسرے نمبر ان چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کو تمہارے نبی نے چھوڑنے کے لیے کہا. اب داڑھی ایک بات بتاؤ, جیسے معاف کیجیے گا جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے اس سے تنبیہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے. میرے نبی نے جو چیز کرنے کے لیے کہا اسے کرنا ہے نا, اور جسے چھوڑنے کے لیے کہا ہے اسے چھوڑنا ہے. اب کرنے کے لیے میرے نبی نے کہا داڑھی رکھو, کیا رکھو؟ داڑھی رکھو, تو کرنا چاہیے.
اب آپ کو بات کو فالو احتیاط کرنی ہے، داڑھی رکھنی ہے، داڑھی نہ کاٹو، داڑھی نہ کاٹو، کیا مطلب داڑھی نہیں کاٹی، داڑھی رکھنا آپ کا حکم، آپ کے حکم پہ عمل، داڑھی نہ کاٹنا آپ نے منع کیا، اس منع کرنے پہ عمل، یعنی جن چیزوں سے منع کیا اس کو نہ کرو، داڑھی نہیں کاٹنا، داڑھی نہ کاٹو، داڑھی چھوڑ دینا، داڑھی کو، اس کا مطلب ہم اگر داڑھی کاٹتے ہیں تو کچھ جھول ہے ہمارے ایمان میں نا، کچھ جھول ہے کہ نہیں؟ جھول ہے جھول، اگر جھول نہ ہوتا نا تو میرے نبی نے کہہ دیا تھا داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کاٹو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، تو میرے بھائیوں یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز، جب نبی کی رسالت کو ہم نے مانا تو میرے بھائی آج اگر یہ ہم دو باتیں سمجھ جائیں بہت کافی ہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی سمجھ جائیں تو آج کے درس کا ہمارا خلاصہ۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں کہ جب ہم نے آپ کو رسول مانا، سنو یہ بہت اہم بات، جب ہم نے آپ کو رسول مانا، ہم نے آپ کو اللہ کا نمائندہ مانا، ہم نے آپ کو اللہ کا پیغامبر مانا، ہم نے اللہ کا آپ کو جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول مانا، تو اسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ویسے عبادت کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم۔ سمجھتے میرے بھائی؟ ہم دیکھیں ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں کیا ویسے ہی میری نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے میں تعلیم دی تھی، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا میری نماز میرے امام کی نماز؟ بس سمجھ نا، یہ دیکھیں کیا میری نماز میرے نبی کے امام نماز کی طرح ہے، یا میری نماز میرے امام کی نماز کی طرح ہے، میرے مولانا میرے مولوی کی نماز کی طرح ہے؟ اگر میرے نبی کی طرح آپ کی نماز ہے تو گویا کہ آپ اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور آپ کی رسالت کا جو تقاضا ہے اقرار کا، گواہی دینے کا، اس کے مطابق آپ، اور اگر کہنے کہ ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا، ہمارے امام صاحب نے کہا ایسا، اس لیے تو گویا کہ آپ نبی کی سنت نہیں تلاش کر رہے ہیں، کس کی سنت تلاش کر رہے ہیں؟ ایمان۔ میرے پیارو وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، آپ ایسے اللہ کی بات کیجیے جو میرے نبی نے شریعت کی، اسی کی روشنی میں، اب جو چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے ہمیں اس کو نہیں بڑھانا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے بھائی معاف کیجیے گا، آپ کو میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کھل کر کے سنیے، اور کھل کر کے اپنے دماغ کو بھی کھول کر کے، کان کو بھی کھول کر اس کے مطابق سوال بھی کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا میلاد کرنے کے لیے کہا ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ نہیں ہے۔ میرے نبی نے میلاد کیا ہے؟ صحابہ نے میلاد کیا ہے؟ تابعین نے میلاد نہیں کیا ہے۔ تو پھر ہم اگر میلاد کرتے ہیں تو نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں کہ دوسرے بتائے ہوئے قانون پہ عمل کرتے ہیں؟ میرے بھائی بہت سوال آتا ہے کہ مرنے کے تیسرے دن تیجا کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اور 10 دن کے بعد 10واں کیا جاتا ہے، اور 40 دن کے بعد، اور سال بھر کے بعد برسی کیا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا کس کی یہ شریعت، یہ کس کی شریعت ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو تو تم نے نبی کو رسول مانا ہے، اگر محمد کی یہ شریعت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 6 بچے آپ کی زندگی میں انتقال کیے کہ نہیں؟ کتنے بچے؟ 6 بچے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائے۔ حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر کے آپ کی جتنی اولاد تھی ساری اولاد آپ کی زندگی میں وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون سبق کرنے والا ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ آپ نے کیا جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو تیجا کیا تھا؟ نہیں۔ 10واں کیا؟ نہیں۔ 40واں برسے کیا؟ ایسے کسی کے بارے میں نہیں کیا۔ کسی کے بارے میں نہیں کیا میرے پیار، تو کہاں سے کیوں کر؟ کس کی شریعت؟
तुम तो नबी माने हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और किसके बताए पे अमल करते हो, ये गलत। क्या हुआ? गलत। इसी तरीके से आज हमारे यहाँ 11वीं की जाती है। क्या किया जाता है? 11वीं क्या होता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम जी। मेरे नबी ने किया था? नहीं। क्यों नहीं किया था? क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे नबी के 500 साल के बाद पैदा है, यानी उनके नाम पे जो कर रहे हो गोया कि हमारे दीन में इसका हिस्सा नहीं। ये मेरे नबी का बताया हुआ तरीका नहीं। खुलासे कलाम मेरे प्यारो, ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं, अल्लाह को छोड़ कर किसी और के लिए कोई इबादत नहीं की जा सकती। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ते हैं तो सबसे पहले सारे माबूदों का इनकार करो और सिर्फ अल्लाह की जो है माबूद होने का इकरार करो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना होता है। और दूसरे माना जो वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब आप कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसका मतलब होता है कि 4 चीजें आपकी। सबसे पहले नबी की बातों को मानिए, दूसरे नंबर पे जो कुछ आपने खबर दिया उसकी तस्दीक कीजिए, तीसरी नंबर पे जो कुछ जिन चीजों से अल्लाह के रसूल ने मना किया उन चीजों को छोड़ दीजिए, और चौथी चीज मेरे प्यारो आप वैसे इबादत कीजिए जैसे नबी ने इबादत की। मेरे नबी की नमाज कैसे होती थी वैसे हमारी नमाज, मेरे नबी का रोजा कैसे होता था वैसे मेरा रोजा हो, मेरे नबी कैसे ज़कात देते तो वैसे हम भी ज़कात दें, मेरे नबी ने हज कैसे किया मेरा भी हज वैसे होना चाहिए। मेरे नबी कितनी ईदें मनाते थे साल में? 2। और ईद मिलाद नबी नहीं मनाते थे, मेरे नबी सिर्फ 2 ईद मनाते थे। वो कौन सी ईद थी? और ईद मिलाद नबी नहीं मनाते थे। तो मेरे नबी 2 ईद मनाई, आज में भी 2 ईद मनाई। कुछ लोग कहते यार इतना थोड़ा थोड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई थोड़ा दवा, डॉक्टर जब कहते कि इतनी दवा तुम्हारे लिए मुनासिब है तुम्हारी सेहत के लिए, तो तुम ज्यादा खाओगे नहीं? हाँ, डॉक्टर ने 30 गोलियां दी है 30 दिन में खाने के लिए, और एक गोली कम है 1 दिन के लिए, 30 खा लो तो ठीक रहेगा? नहीं। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि नुकसान करेगा। डॉक्टर ने 1 गोली बनाई बताई आपको, और आपने 4 गोलियां अपनी तरफ से मिलाई, फायदा देगा कि नुकसान देगा? नुकसान। तो मेरे नबी ने गर्चे हमें थोड़ी सी बात बताई नहीं हमारे लिए, वो 3 वाकया तो जानते हो। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3 सहाबी आए थे ना, कितने सहाबी आए थे? 3 सहाबी। क्या पूछने आए थे कि चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मालूम करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूलात की जिंदगी कैसी, आपकी इबादत कैसी, आप कितनी इबादत करते हैं, ताकि उसी के नक्शे आप ही के नक्शे कदम पे मैं भी चलूं। जब आए तो पूछा, अज़वाज मुतहहरात घर पे मौजूद थी, तो उन लोगों का लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थोड़ी क्या है, थोड़ी है, इसमें दिल आसुदा। जैसे आज हमारे भाई है ना, इसमें क्या लगता है, इसमें क्या लगता है, इसमें क्या लगता है, इसमें यही लगता है कि तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तो एक ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अब मैं किसी रात को सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात क़याम, ऐशा की नमाज जैसे खत्म होगी उसी वक्त से मैं क़याम शुरू कर दूंगा और पूरी रात क़याम करूंगा। दूसरे ने कहा हर दिन मैं रोजे रखूंगा। क्या करूंगा? रोजे रखूंगा, रोजा। और तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, तारिकुद दुनिया बन जाऊंगा, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह करता रहूंगा। बस आखिर देखो तो किसी ने कोई बुरी बात नहीं की, किसी ने कहा था मैं चोरी करूंगा, किसी ने कहा था मैं डाका करूंगा, नहीं नहीं नहीं। एक ने कहा कि मैं हर दिन क़यामुल लैल को पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा हर दिन रोजा रखूंगा, और तीसरे ने कहा शादी क्यों नहीं शादी करूंगा, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह की इबादत की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अज़वाज मुतहहरात ने बताया कि 3 आदमी ऐसे आए हुए थे और अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे लोगों ने कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा सुस्त हो गया, आप नाराज हो गए, आप दौड़ करके मिंबर पे आए और खुतबा दिया, और उस खुतबे में कहा मा बालु अक़वामिन यक़ूलूना कज़ा व कज़ा, क्या हो गया कुछ लोगों को जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह की कसम मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हूँ, लेकिन मैं रात को सोता भी हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ, किसी दिन रोजे भी रखता हूँ और किसी दिन रोजा तोड़ देता हूँ, यानी फर्ज रोजा नहीं नफली रोजों में, और मैंने शादियां भी की है। अमर रग़िब अन सुन्नती
फलैसा मिन्नी, तो जो मेरी सुन्नत को छोड़ के सुन्नत पे अमल करेगा तो हम में से नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जितनी इबादत नबी ने किया है उतने ही करो हमारे लिए काफी है, उससे ज्यादा करोगे तो हमारे लिए नुकसान है। तो बहरहाल ये चीजें मेरे प्यारों कलमे शहादत के ताल्लुक से। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नमाज। नमाज बहुत अहम है मेरे प्यारों, नमाज बहुत हमारे दीन की बहुत अहम चीज है। अगर कलमा के बाद कोई चीज अहम है तो क्या है वो? नमाज है। नमाज ही में, नमाज के बगैर इंसान चाहे जन्नत में नहीं जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल बंदे से होगा उसके बारे में होगा, नमाज के बारे में। जिसकी नमाज सही होगी उसके सारे अमाल सही होंगे, और जिसकी नमाज नहीं सही होगी भाई उसमें कोई अमल ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में काफिरों के बारे में नकल किया गया है, जो जहन्नम में होंगे। तो उनसे कोई पूछेगा भाई आप जहन्नम में किस अमल की वजह से आ गए हैं, तो कहेंगे लम नकुन मिनल मुसल्लीन, हम नमाज। यानी जहन्नम में आने का जरिया बुनियादी सबब क्या है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। तो ये दूसरा रुकन है। तीसरा रुकन मेरे प्यारों रोजा है। क्या है? रोजा है। और रोजा हमारे ऊपर क्या है? फर्ज है। रोजा हमारे ऊपर फर्ज है। कौन सा रोजा फर्ज है? रमजान का रोजा फर्ज है। रमजान के अलावा जितने भी रोजे हैं वो सबके सब नफली रोजे। कितने रोजे हैं? सबके सब नफली रोजे। ये भी बड़ी प्यारी इबादत अल्लाह के नजदीक है, लेकिन रमजान का रोजा फर्ज है। रमजान का रोजा फर्ज है। वैसे अगर बंदा रोजा रखना चाहे तो हर दोशंबा को यानी सोमवार के दिन रोजा रखे, जुमेरात को रोजा रखे, अय्याम 20 का रोजा रखे, यानी हर महीने जो चांदनी रात होती है, अरबी जो महीना होता है उस महीने की 13, 14, 15 को रोजा रखे। ये नफली रोजा बहुत अल्लाह को पसंद है। इसी तरीके से यौम अरफा का रोजा, 9 जिलहिज्जा का रोजा, और मुहर्रम का रोजा, 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का रोजा, ये सारे रोजे बड़े अफजल रोजे हैं, इनको भी हम रखें। इसी तरीके से मेरे प्यारों ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है। ये चौथा रुकन है। और आखिर रुकन है हज है, वो उन लोगों के लिए जो साहिब इस्तिताअत है। तो ये रहा इस्लाम, हमारे दीन का पहला हिस्सा। हमारे दीन का पहला हिस्सा वो क्या है? इस्लाम। उधर से निकला है खाना, इसमें बंद है, कौन बंद कर दिया? उसको बंद ठीक है। तो ये रहा मेरे प्यारों अरकान इस्लाम के ताल्लुक से। और उसके बाद जो है अरकान ईमान है। क्या है? हमारे दीन का दूसरा मर्तबा क्या है? अरकान ईमान है। और ईमान के अरकान कितने हैं? अब सब लोग उसी तक बिजी हो गए, तो मैं तो बंद कर दूं ना, पहले खोल लो आप लोग सारे लोग। तो अरकान ईमान कितने हैं मेरे भाई? 6 हैं। सबसे पहला रुकन क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना। दूसरा रुकन क्या है? अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पे ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाना। और पांचवा क्या है? आखिरत पे ईमान लाना। और छठा क्या मेरे प्यारों? अपनी अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना। अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह की फरिश्तों पर ईमान लाना, अपनी अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, और रोजे आखिरत पे ईमान। ये अरकान ईमान 6 है। और इसी तरीके से मेरे भाई नासिर के जाए हाँ तो ये अरकान ईमान है मेरे भाई। बहरहाल उसके बाद जो है आज का 10 ज्यादा ही बहरहाल उसके बाद तीसरा दर्जा एहसान का है। एहसान कहते हैं मेरे भाई आदमी अल्लाह के खुलूस के साथ ऐसी इबादत करे कि जब वो इबादत में हो तो गोया कि अल्लाह को वो देख रहा है, अल्लाह को वो देख रहा है। और अगर उसको ये एहसास ना हो सके तो कम से कम ये एहसास हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे देख। तो बहरहाल आज हमारे दर्स का जो खुलासा है कि हम अपने दीन की मारिफत हासिल करें। दीन का मतलब होता है दिलो जान से अल्लाह की तौहीद को मान कर, अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हुए
अल्लाह के अहकाम व फरामीन पे अमल करना और शिर्क और मुश्रिकों से बेसारी करना। और उसके बाद हमारे दीन के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा मेरे प्यारे इस्लाम है, जिसके 5 अरकान हैं, कलमे शहादत, और उसके बाद नमाज, उसके बाद ज़कात, उसके बाद रोजा, उसके बाद हज। और दूसरा दर्जा है ईमान का। ईमान के 6 अरकान हैं, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, रोजे आखिरत पे ईमान लाना, और अपनी अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। और आखिरी दर्जा एहसान का है मेरे भाई। एहसान का मतलब होता है कि अल्लाह की इबादत आप खुलूस के साथ करें, ऐसे खुलूस और लिल्लाहियत यकसूरी के साथ करें गोया कि अल्लाह को आप देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हदीस सही मुस्लिम के अंदर मरवी है हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्रील के दरमियान एक मुकालमा होता है, जिसमें हमारे पूरे दीन को बयान कर दिया जाता है। वो ये कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मरतबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इसी दरमियान एक आदमी आता है जिसे कोई नहीं पहचानता है। बिल्कुल उसके कपड़े सफेद होते हैं, उसका बाल काला होता है, और उसके ऊपर सफर का कोई निशान ही नहीं दिखाई देता है। यानी मदीने वाला कोई आदमी, मजलिस में मौजूद कोई आदमी उसे पहचानता नहीं है। वो आदमी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ करके कहता है, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद हमें इस्लाम के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम यह है कि तुम इस बात का इकरार करो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, जो है रोजा रखो, हज करो। उस आदमी ने कहा, सदक़ता ऐ मोहम्मद, तुमने सच कहा, तुमने सही बताया। सवाल भी किया इस्लाम क्या है, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तो क्या कहा, आपने सच कहा। तो उसके बाद दूसरा उसने सवाल किया, अखबिरनी अनिल ईमान, मोहम्मद कुछ ईमान के बारे में बताइए, ईमान किसे कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंतुमिना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, कि तुम इस बात पर ईमान लाओ कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों किताबों पर फिर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ, और यौम आखिरत पे ईमान लाओ, और अपनी अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाओ। तो फिर उस आदमी ने कहा, सदक़ता ऐ मोहम्मद, आपने सच कहा। फिर तीसरा सवाल किया कि अखबिरनी अनिल इहसान, आप मुझे एहसान के बारे में बताइए, एहसान किसको कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एहसान ये कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ना एहसास हो तो कम अज़ कम तुम्हें एहसास हो कि अल्लाह तुम्हें देख। उसके बाद उस आदमी ने पूछा कि अखबिरनी अन अस्साअ, मोहम्मद क़यामत के बारे में बताइए कि क़यामत कब आई, क़यामत कब आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मल मसऊलु अन्हा आलम मिन अस्साइल, कि जिससे आप पूछ रहे हैं वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। ऐ जिब्रील, तुम्हें भी मालूम नहीं और हमें भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिब्रील उस आदमी ने पूछा, वह अखबिरनी अन अमारातिहा, अगर उसके बारे में बता रहे हैं तो ये बताइए कि उस क़यामत की निशानियां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी निशानियों में से ये निशानी है कि अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि लौंडियां अपने मालिकों को जन्म देंगी। क्या मतलब है, लौंडियां अपने मालिकों को जन्म देंगी। यानी एक ऐसा वक्त आएगा कि इतनी जंग होगी कि माँ को कैदी बना लिया जाएगा, और वो बच्ची जो पैदा हुई है वो बच्ची अपने माँ को खरीद लेकर के लाएगी, वो पहचानेगी नहीं कि ये मेरी माँ है। मार्केट में जाएगी गुलामों और लोडियों को खरीदने के लिए, तो ऐसी सूरत वो अपनी माँ ही को खरीद के ले आएगी और उसे पहचान नहीं होगी कि मेरी माँ। यानी पूर्व क़यामत बड़ी जंगें होंगी, बड़ी लड़ाइयां होंगी, एक दूसरे को लोग कैदी बना लेंगे। एक बच्ची पैदा होगी, छोटी सी रहेगी, वो अपनी माँ से बिछड़ जाएगी, माँ को किसी ने लौंडी बना लिया है। ये बच्ची रहेगी, ये बड़ी होगी, और बड़ी होने के बाद इसे लौंडी की जरूरत पड़ेगी, मार्केट में जाएगी खरीदने के लिए, तो अपने माँ को ना पहचानने की वजह से अपने माँ को खरीद के लाकर अपने घर में लौंडी बना लेते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत की निशानियों में से ये भी निशानी है कि नंगे पैर रहने वाले, नंगे सर रहने वाले, कि ऊंटों के चरवाहों को देखोगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो है वो फख्र कर रहे होंगे, अपने अपने घरों में फख्र कर रहे होंगे कि मेरा घर इतना आलीशान है, मेरी कोठी इतनी आलीशान है, मेरा महल हाल इतना आलीशान है। यानी कभी ऐसे थे जो बकरियों के चरवाहे थे, न उनके सर पे
अमामा होता था और ना पैर में उनके जूता होता था, बड़े गरीब थे, बड़े मखलूक हाल थे, लेकिन जमाना आएगा कि मालदार हो जाएंगे, ये भी क़यामत की निशानी से एक निशानी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुख्तसर से दीन का मुख्तसर सा दीन का एक तारुफ था। आज गच्चे दर्स हमारा कुछ गैर मुरतब हो गया, आज कुछ ज्यादा ही हंगामा हुआ। बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने दीन की सही मार्फत अता फरमाए और अपने दीन के तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि